السلام علیکم۔ میرا آج کا موضوع علم بیان ہے۔ یہ وہ بیان نہیں ہے جو آپ اکثر سپیکروں میں سنتے ہیں کہ جناب حضرت علامہ مفتی مولانا قاری القرآن خطیب لاجواب خطیب پاکستان مشیر مسلک واعظ خوش الحان پاسبان مسلک عالم با عمل استاد العلماء خطیب بے مثل مقرر شعلہ بیان خوش الحان شیریں بیان امیر جماعت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ گوشہ ولایت کلندر دورہ فخر سادات یا فخر جماعت سلطان وقت مرد مجاہد امیر ملت اور اس کے اختتام ہوتے ہی علامہ صاحب بھی آ جاتے ہیں، اور اگر کچھ القابات کم لگے تو علامہ رستے میں سپیڈ آہستہ کر دیتے ہیں یا سلام و دعا کے بہانے کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ آ جائیں تو نقیب محفل بہت ہی بڑی اور لمبی سکھ کی سانس لیتا ہے اور ایک دو گلاس پانی پیتا ہے۔ گھر پر سادہ لو بیوی کسی اپنی سہیلی کو یا مہمان کو ابتدان منع کے ابا کا نام بھی آئے گا کہہ دے، تو اگر کسی دن غلطی سے نہ آئے کسی اور کا نام آ جائے یا آ جاتا ہوگا تو تھوڑی سی شرما جاتی ہوگی بس۔ اور منا اکثر بچوں میں یہ سب میرے ابا کے بارے میں ہے، اور کسی اور کا آتا ہوگا تو گھر جا کر ابا جی سے کہتا ہوگا ابا آج تیرا نام نہیں آیا، ابا جی 2-4 دن کے بعد آ ہی جائے گا بیٹا منا۔ اتنے زیادہ سارے القابات آئیں گے، میرے دوستوں میں میری بڑی عزت ہوگی۔ اسے سن کر مولوی صاحب اپنے منع کو خوش کرنے کے لیے نقیب محفل کو اپنے القابات بڑھانے کا کہتا ہوگا۔ خیر اپنی بات کو میں بھی مزید کسی اور طرف بڑھانے کی بجائے اپنے اصل موضوع علم بیان کی طرف آتا ہوں۔ علم بیان ہے کیا؟ کسی بھی جذبے کے اظہار کو اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک سیدھے سادے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، مگر انہی لفظوں کو اس جذبے کی عکاسی کرنے کے لیے، اس جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں کتنا زیادہ ایک بندہ ہے وہ کسی کو اپنے پیر کو کہتا ہے کہ وہ فلاں پیر صاحب ہے، فلانی جگہ پر فلاں پیر صاحب ہے، ان سے جا کر مل لینا تو لیکن ایک جو بندہ اپنے کسی مرشد سے ملتا ہوگا یا اپنے کسی پیر سے ملتا ہوگا تو عقیدت سے ان کا نام کسی اور اپنے جذبے کے اظہار کے لیے، اپنے جذبے کو پرتاثیر بنانے کے لیے مؤثر الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اب وہ بھی تھے جنہوں نے نبی پاک کی نعوذ باللہ نبی پاک کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچی اور نبی پاک کی گردن مبارک سرخ ہو گئی، اور وہ بھی تھے جو ان کے وضو کو بطور تبرک زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے اور اپنے جسم پر لگا لیتے، پی جاتے اس پانی کو، یا جو بھی روایات ہیں کہتے ہیں احترام کرتے تھے، ان کی ہر ایک چیز کا احترام کرتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو مبارکات ہیں، مبارک چیزیں ہیں، وہ آج بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ لوگوں کو زیارت کے لیے دکھائی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں۔ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ علم بیان چند ایسے اصول و قواعد پر مشتمل ہے جن کی مدد سے خیالات و جذبات کے اظہار میں
ایک لفظ کے مختلف معنی کو مختلف عبارات اور مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسلوب بیان اور انداز اظہار میں حسن و خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جوش اور زور پیدا ہو، عبارت یا گفتگو پر تاثیر ہو جائے اور قاری یا سامع اس سے حز اندوز ہو سکے۔ علم بیان تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایے سے بحث کرتا ہے۔ اگر ہم کسی شخص کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، وہ خوبصورت ہے، اگر کہیں بہت خوبصورت ہے تو اس سے بہت کے لفظ سے جذبے کا اظہار ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ خوبصورت ہے، لفظوں کی اہمیت، اس نے جو جذبہ اپنا اس لفظ کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ ماشاءاللہ 14ویں کا چاند لگتا ہے تو اس سے جذبے کی اظہار بیان ہے نا، اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرنا ہے، تو اس سے جذبے کی زیادہ کثرت ہوتی ہے۔ اور کوئی کہہ دے واللہ آج تو چاند نکل آیا، تو اس سے بات میں اور زیادہ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیں، اور یہ بے جا نہ ہوگا کہنا کہ وہ ملت اسلامیہ کے بلبل ہیں، وہ حکیم الامت ہیں، تو ایسے الفاظ علم بیان میں آتے ہیں۔ شکریہ۔